السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کرنے والے ہیں برانچ اکاؤنٹ، جو بی کم پارٹ سیکنڈ کا بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں سے ایک سوال لازمی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی بزنس، ہر بزنس کا مقصد ہوتا ہے پروفٹ کمانا، اور پروفٹ کمانا، لیکن پروفٹ جتنا زیادہ میکسیمم اچیو کیا جا سکے، حاصل کیا جا سکے۔ تو بیسیکلی ہر بزنس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جو ہے پروفٹ کمانا، لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ کمانا۔ تو آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، جیسے برانچ کا مطلب ہوتا ہے شاخ، جیسے ایک پیڑ ہے تو اس کی کافی ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ لوگوں کا بزنس ہے جس کی بہت سی شاخیں، برانچز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کی کتنی سی برانچز ہوگی، کوئی بھی بینک لے سکتے ہیں، کافی سے کالج ہے جیسے کپس کالج، تو ان کی برانچز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر ان کی برانچز ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ برانچ آف دی سیکشن آف فارم جیوگرافیکلی سیپریٹ فرام بزنس از کالڈ برانچ۔ تو پیارے بچوں جی، برانچ جو ہے جیوگرافیکلی تو سیپریٹ، مطلب اس سے کیا ہے پیارے بچوں جی، علیحدہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک جو آپ لوگوں کا بزنس ہے اس سے کیا ہے، علیحدہ ہے، لیکن وہ جڑی ہوئی کس کے ساتھ ہے، اپنی ہیڈ کے ساتھ کیا ہوتی ہے پیارے بچوں جی، جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نومیریکل کو کمپلیٹ کرنا، نہ کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، مطلب کہ تھیوریکل آج ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے، بلکہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آج جو بیسک ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی آج ہم اس کا اسکیچ سیکھیں گے، اس کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر جی پیٹی کیش کیسے بناتے ہیں، ڈیٹر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، آج ہم اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ سب سے پہلے پیارے بچوں جی آپ نے نیم کیا لکھنا ہے، ان دی بک آف ہیڈ آفس برانچ اکاؤنٹ ہیز آن 4 مارچ 2021 میں نے لکھا ہوا، جو ڈیٹ دی جائے وہ لکھی جائے۔ جہاں میں نے برانچ اکاؤنٹ لکھا ہے یہاں کسی بھی برانچ کا نام ہو سکتا ہے، سیالکوٹ برانچ ہو سکتا ہے، ڈسکا برانچ ہو سکتا ہے، اس کے بعد اوپر جو لکھا ہوا ہے ان دی بک آف ہیڈ آفس۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی آپ لوگوں کے 4 کالم ہوں گے، وہ کون کون سے سر، پارٹیکولر، اماؤنٹ، پارٹیکولر اور اماؤنٹ۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی اوپننگ سٹاک یا بیلنس بی ڈی کے نام سے اس کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں جی، برانچ سٹاک، برانچ ڈیٹرز، پیٹی کیش، پری پیڈ ایکسپنسز، فرنیچر، مشینری، یہ چیزیں آپ لوگوں کے کیا آ سکتے ہیں جی اوپننگ کے اندر، اوپننگ بیلنس کے اندر، اسے بیلنس بی ڈی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی کلوزنگ بیلنس، اسے کلوزنگ بیلنس کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کو پیارے بچوں جی بیلنس سی ڈی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایسے سٹاک، ڈیٹر، پیٹی کیش، پری پیڈ انشورنس، فرنیچر، پری پیڈ رینٹ، یہ چیزیں پیارے بچوں جی آپ کے کس کے اندر آ جائیں گی، کلوزنگ بیلنس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی اور مزید جو آپ لوگوں کی کلوزنگ جو لائبلٹیز ہیں وہ آپ کی کریڈٹ سائڈ پر، آپ کو پتا ہے جب بھی آپ کی لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی کلوزنگ جو ہوتی ہیں وہ آپ کی کس سائڈ پر آتی ہیں، کریڈٹ سائڈ پر۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کیش سیل آ سکتا ہے، کیش ریسیوڈ فرام ڈیٹر، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اس کے بعد پیارے بچوں جی جو اوپننگ لائبلٹیز ہوں گی وہ تمام تر آپ کی کس سائڈ پر آئیں گی پیارے بچوں جی، وہ آپ کی آ جائیں گی پیارے بچوں آپ کے ڈیبٹ سائڈ پر، جس کے اندر پیارے بچوں جی کلوزنگ لائبلٹیز اگر ایڈجسٹمنٹ ہوں گی تو تب یہ استعمال ہوگی، پہلے نہیں، تو جب ایڈجسٹمنٹ والا کوئی سوال کریں گے تب آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں جی آپ کی ڈیبٹ سائڈ پر گڈ سینڈ ٹو برانچ، اور اس کے بعد ایکسپنسز پیڈ بائی برانچ، اگر پیارے بچوں جی آپ کی برانچ کوئی ایکسپنسز پیڈ کر رہی ہو تو وہ بھی آئیں گی، جس کے اندر پیارے بچوں جی آپ کے رینٹ اینڈ ٹیکسز آ سکتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ آ سکتا ہے، سیلری اینڈ ویجز، انشورنس، پیٹی کیش، مینیجر کمیشن۔ اور اس سائڈ پر بچوں گڈ سینٹ ریٹرن، یا اس کو پیارے بچوں جی آپ اپنی کریڈٹ سائڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسٹاک ریزرو، گڈ سینٹ، یہ پیارے بچوں جی ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس کو بعد میں سیکھیں گے جب ہم سوال کریں گے، اس کے اندر آپ کو زیادہ بہتر
اور اس کے بعد پیارے بچوں جی برانچ ڈیٹر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے؟ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، فارمیٹ سیم برانچ جیسا ہے، پارٹیکولر اور اماؤنٹ. دو چیزیں پیارے بچوں جی آپ نے ڈیبٹ سائڈ پر لے کر آنی ہے، وہ کون سی ہیں؟ اوپننگ ڈیٹر اگر ہوں سوال کے اندر تو آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کریڈٹ سیل. کریڈٹ سیل کا کیا مطلب پیارے بچوں جی؟ ادھار سیل. اور اپنی پیارے بچوں جی کریڈٹ سائڈ پر جو آپ لوگ چیزیں مینشن کریں گے وہ ہیں پیارے بچوں جی، اس کے اندر سب سے پہلے کیش ریسیوڈ فرام ڈیٹر، سیلز ریٹرن یا سیلز ریٹرن کا دوسرا نام انورڈ، بیڈ ڈیٹس، ڈسکاؤنٹ الاؤنسز ٹو کسٹمر. اور آپ لوگوں کے پاس بیلنس سی ڈی آ جائے گا. آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی کون سی سائڈ بڑی ہے. اگر ڈیبٹ سائڈ بڑی ہے اسے اٹھا کر اپنی کریڈٹ سائڈ پر بھی لکھیں گے، اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس بیلنس سی ڈی آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کنسپچول ہے. اس کے بعد جب ہم اس کا نیومیریکل کریں گے تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جو میرا دوسرا پارٹ ہوگا اس کے اندر میں آپ کو نیومیریکل کے ساتھ یہ سمجھاؤں گا. اس کے بعد پیارے بچوں جی پیٹی کیش، تو آپ نے اوپننگ پیٹی کیش اپنی ڈیبٹ سائڈ پر، پیٹی ایکسپنسز پیارے بچوں جی اگر پیٹی کیش ایکسپنسز ہیڈ آفس اگر پے کر رہا ہے تو آپ نے اسے ڈیبٹ سائڈ پر لکھنا ہے. اگر برانچ پیارے بچوں جی ادا کر رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو کس سائڈ پر لکھ دینا ہے؟ اپنی کریڈٹ سائڈ پر. اس کے بعد جو مزید جو آئے گی وہ اب فار ایگزامپل آپ لوگوں کی یہ ڈیبٹ سائڈ بڑی ہے، اسے اٹھا کر آپ اپنی کریڈٹ سائڈ پر بھی لکھیں گے، اس میں سے مائنس کر دیں گے پیٹی ایکسپنسز پیڈ بائی برانچ تو آپ لوگوں کے پاس بیلنس سی ڈی آ جائے گا. یہ تھا پیارے بچوں جی بیسک جو مین جو آپ لوگوں کو بنانے پڑیں گے، برانچ اکاؤنٹ، برانچ ڈیٹر اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ پیٹی کیش. یہ ہیں پیارے بچوں جی تین اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ جو بنانے پڑتے ہیں. یہ جو میں نے ایڈجسٹمنٹ لکھی ہوئی یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سوال کے اندر آپ کو سمجھا دی جائیں گی. تو تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال کیجئے. انشاءاللہ تعالی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.